नबियों मेरे रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अहबाब गिरामी, आज की इस 50वीं सालाना मजलिस ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पहली नशीद के पहले खतीब को दावत खिताब दूंगा। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकमल साहब अमीर मजलिस अहले इस्लाम जिला मुल्तान आप क्या तशरीफ में और तुम्हारे ख्याल में मकाम सहाबा पर जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अकमल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
تمام مؤمنین اہل سنت سے مؤدبانہ التماس ہے کہ درود پاک تلاوت فرمائیں، اس نعمت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ بابا سے بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج ہم 50ویں سالانہ مجلس ذکر حسین منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہمارے اکابر کی جدوجہد، ان کی سعی اور ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج اس اجتماع کو 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ یہ اجتماع اور اس اجتماع کی غرض و غایت اور مقصد وہ کیا ہے؟ وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ 50 سال سے اس مرکز حق سے ہمارا عقیدہ و نظر اور فکر بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اکابر بیان کرتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ اکابرین اس حوالے سے مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ یہ اجتماع در حقیقت مجلس احرار اسلام کے جو بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہتے رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے رحمت اللہ علیہ نے جو جماعت کے فرائض، نصب العین اور مشن متعین کیا تھا، یہ اسی مشن کے لیے آج کا اجتماع ہے۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجلس احرار اسلام کے بنیادی مقاصد کے حوالے سے پاکستان بن جانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجلس احرار اسلام کا قیام ببقا بہرحال ایک شرعی امر ہے، تبلیغ اعتقاد صحیحہ و تنقید رسومات قبیحہ، اعلاء کلمت الحق، اعلان و بیان ختم نبوت و اظہار فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجلس کے فرائض میں سے ہیں، خصوصاً اس دور لادینی میں جن سے انسانی کی تمام مشکلات کے لیے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ہی بطور حل پیش کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہمیں دار و رسم تک بھی رسائی ہو جائے تو الحمدللہ
اس لیے مجلس کے قیام و بقا کی بہرحال کوشش رہنی چاہیے۔ تو یہ وہ مجلس احرار اسلام کا نصب العین ہے جو حضرت امیر شریعت نے متعین فرمایا تھا۔ آج بھی جماعت اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور اس کا کام آپ حضرات کے سامنے ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، جو جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اسی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں اور ان نفوس قدسیہ کو سمجھنے کے لیے ان کی سیرت، ان کے کردار کو، ان کے عدل و انصاف کو، ان کے علم کو، ان کے تقوی کو، ان کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ شخصیات بقول حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو ایک وصیت فرمائی تھی اور ان کو جو ایک فکر منتقل فرمایا تھا، وہ یہ فرمایا تھا کہ یہ شخصیات صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ تاریخ کے اینک سے پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو اگر پڑھنا ہے تو اللہ کا پاک کلام پڑھو، اس میں تمہیں صحابہ کی سیرت بھی ملے گی، اس میں تمہیں اہل بیت اطہار کا کردار بھی ملے گا کہ ہم نے صحابہ کو اس طرح سمجھنا ہے، اس طرح ہم نے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہم نے ان کے لیے عقیدہ کیا بنانا ہے۔ تو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخصیات تاریخی نہیں، یہ شخصیات قرآنی ہیں اور یہ شخصیات حدیثی ہیں۔ ان کو یا تو قرآن کی نظر سے دیکھو، ان کو یا تو حدیث نبی کی نگاہ سے دیکھو، تب تمہیں یہ چمکتے چمکتے ستارے نظر آئیں گے، ان کا عدل بھی نظر آئے گا، ان کا کردار بھی نظر آئے گا، ان کی اثار و قربانی بھی نظر آئے گی، ان کا اللہ کے نبی پر مال کو قربان کرنے کا جذبہ تمہیں قرآن میں نظر آئے گا۔ اگر تم تاریخ میں اللہ کو تلاش کرو گے، اگر تم تاریخ میں ختم نبوت، تاج نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو گے، تمہیں اللہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں محمد رسول اللہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں صحابہ نظر نہیں آئیں گے، تمہیں اہل بیت اطہار نظر نہیں آئیں گے۔ ان کو پڑھنا ہے تو بقول امیر شریعت سید شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میری نگاہیں ہیں، قرآن میری آنکھیں ہیں، حدیث میری اینک ہے۔ تو جب تک اینک نہ ہو، حدیث نہ ہو، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک ہی بات، ایک ہی مشن، ایک ہی کاج مجلس احرار اسلام کو منتقل کیا اور اس پر الحمدللہ آج تک کاربند ہے، اور جب تک سانس ہے، جب تک اس روح میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، صحابہ کی عظمت کے ترانے بھی انشاءاللہ ڈنڈی کی چوٹ بیان کرتے رہیں گے، اور بچے میں ختم نبوت کو بھی انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک لہرا کر چل دیں گے۔ یہ امیر شریعت اور ابناء امیر شریعت مجلس احرار اسلام کا ہم پر ایک فرض بھی ہے، ہمارا یہ ذمہ داری بھی ہے، ہمارا یہ مشن بھی ہے کہ قرآن کو صحابہ کی نگاہ سے پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ ہمارے
عقیدے کا حصہ ہے۔ اس عقیدے کے لیے جس بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ قرآن کی نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقیدہ بغیر نص قطعی کے بیان نہیں ہو سکتا، اپنایا نہیں جا سکتا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہو اور حضرات صحابہ کرام کی شخصیت کے بارے میں عقیدہ ہو تو ہمیں ہمارے اکابر نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ایک ہی سبق پڑھایا کہ صحابہ کو ان کے اعمال میں نہ دیکھنا، ان کی نمازیں نہ دیکھنا، ان کا جہاد نہ دیکھنا، ان کا اثار و قربانی نہ دیکھنا، بلکہ صحابہ کو نبی کی نسبت سے دیکھنا ہے۔ صحابہ کو ان کو اعمال کے ترازو میں عمل کے ساتھ نہیں توڑنا، صحابہ کو نبی کی نسبت کے ساتھ ترازو میں توڑنا ہے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کو ترازو میں توڑنا ہے۔ یہی بات امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ظالم بن ہاشم کے اندر مقام صحابہ پر بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت کے دن پوری امت کو تولا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ قیامت کے دن جب صحابہ کی باری آئے گی تو صحابہ کو نبی کی نسبت سے تولا جائے گا، نبی کی نسبت سے تولا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سیرت طیبہ کہ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صدقہ خراب نہیں کیا، حج نہیں ادا فرمایا، ایک روزہ نہیں رکھا۔ غزوہ احد میں ہمارے بڑے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ کون سا ایسا عظیم الشان انسان ہے جس نے ایک نماز کی ادا نہیں کی اور اللہ کے نبی نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ تو اپنے شاگردوں کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخصیت حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو جب یہ اپنے گھر میں اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کوئی بھی گھر میں مرد نہیں ہے، پوچھا کیا حالات ہے، کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں ہے تو بتایا گیا سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے چلے، غزوہ احد میں نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے اسلام قبول کروں یا پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کام کرو، پہلے اسلام قبول کرو اور اس کے بعد جہاد کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر جہاد کرتے ہوئے کسی راستے میں اللہ نے مجھے شہادت کی موت عطا فرما دی میں کہاں ہوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو فرمایا میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ نے مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ میرا صحابی ہے، ایک لمحہ میں میرے چہرے انور کی زیارت کی، جہاد کیا اور جنت کا اعلان میری طرف سے سن کر سیدھا جنت میں چلا گیا ہے۔ اب بتائیں اس صحابی نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، اس صحابی نے کتنے حج کیے تھے، کتنا صدقہ خراب کیا تھا، نبی کی نسبت کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، نبی کی معیت کی وجہ سے، نبی کی صحبت کی وجہ سے چہرہ انور کی زیارت اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اس کے اجر و ثواب تک
پوری دنیا کے اعمال نہیں مل سکتے جو حضرات صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو میری محبت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ یہ کوئی بات ہے، ان کے جن لوگوں نے تاریخ سے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو سمجھنا چاہا، وہ بالآخر گستاخی کے مرحلے تک پہنچ گئے، اور جن لوگوں نے ان کو نبی کی نسبت سے دیکھنا چاہا، اللہ نے ان کے ایمان و عقیدے کو محفوظ فرما دیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اللہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کون اہل ایمان میں کون ہے ایسا جو یہ دعویٰ نہیں کرتا؟ بلکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ شخص جو نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن اس کے سینے میں بغض صحابہ ہے، نبی کی محبت اور بغض صحابہ، نبی کی محبت بغض صحابہ، نبی کی محبت بغض اہل بیت، نبی کی محبت بغض علی اس دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دل میں نبی کی محبت ہے تو نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، بلکہ میرے صحابہ کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ میرے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے میری محبت کی وجہ سے۔ اور اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں تو ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ کیا تمہارے دل میں صدیق کی محبت ہے؟ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ثابت ہونا چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے، صحابہ کی محبت۔ اور یہ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے، اور میری محبت کی دلیل صحابہ کی محبت ہے۔ اور جو شخص صحابہ سے بغض رکھے گا، صحابہ سے اپنے سینے کو سیاہ کرے گا، اپنی زبان کو سیاہ کرے گا، اپنے چہرے کو سیاہ کرے گا، اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سے بغض بعد میں رکھے گا، میرے ساتھ بغض پہلے رکھے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرو۔ اور ایسے ہی اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے میری وجہ سے حسین سے محبت کی، میرے اہل بیت سے محبت میری محبت کی وجہ سے کی ہے، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اور دعا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو میرے اہل بیت سے حضرات حسنین کریمین سے
محبت کرے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو صحابہ کرام کے مقام کا اور قرآن مجید نے جو صحابہ کرام کے مقام کا جو ہمارے لیے اصول متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت کو قرآن سے پڑھو اور صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی وجہ سے رکھو۔ ایسے ہی بعض صحابہ کا نام دیا، بعض صحابہ کرام کے بارے میں اجمالاً ارشاد فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ مولا کا معنی محبت بھی ہے کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی محبوب رکھے۔ یہ وہی ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امامت کے عقیدے کو کھڑنا اور وضع کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ من کنت مولا، مولا کا معنی محبت ہے، محبت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن آپ بتائیں کہ آپ کے الفاظ میں مولا کا کیا معنی ارشاد فرمایا گیا ہے، تو وہاں بھی ہمیں قرآن رہنمائی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ ان اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، جبریل امین بھی محبت فرماتے ہیں ان سے۔ جبریل وصالح المؤمنین، صالح مومنین سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جبریل امین بھی محبت فرماتے ہیں اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ ممالا۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غدیر خم کے موقع پر آپ نے دست مبارک حضرت علی کا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اس سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارے سامنے ایک اصول ارشاد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ نبی کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت کو اپنے سینوں میں مجزن کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو انشاءاللہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کی کوئی تیاری بھی کیا تم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی، بس ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، بس میں نے یہی تیار کی ہے، میرے پاس یہی عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جس کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں محبت ہے قیامت کے دن بھی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ازواج مطہرات کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں حضور کی بیٹیوں کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور یہ محبت ہم اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے صحابہ کو، ازواج مطہرات کو پوری امت کے لیے معیار ایمان قرار دیا۔ اللہ نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها اہلها، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، رسالت اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے لیے لازم کر دیا گیا، اور اس کلمہ کے یہ اہل بھی ہیں، حقدار بھی ہیں، اور
اور اس کے بعد یہ بات فرمائی اگر قیامت تک آنے والے لوگ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ کے ذات عالی پر، حضور کے ختم نبوت پر، دین کی بنیادوں پر اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو کس طرح ایمان لائیں؟ اللہ اکبر! جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا قالوا کونوا ہوداً او نصارا تہتدوا، لوگو یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، عیسائیت کو اختیار کرو، یہودیت کو اختیار کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ابو بکر کے دروازے پر آئیں گے تو ہدایت ملے گی، عمر کے دروازے پر آئیں گے ہدایت ملے گی، عثمان بن عفان کے دروازے پر آئیں گے ہدایت ملے گی، علی کے در اقدس پر آئیں گے ہدایت ملے گی۔ وہ کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تب تمہارے ایمان کو قبول بھی کروں گا اور تم ہدایت بھی پاؤ گے۔ اور اسی پہلے بارے میں ابتداءً یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو آمن الناس کما آمن ابو بکر، اس طرح ابو بکر ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ۔ تو منافقوں نے کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے۔ سب سے پہلے ان نفوس قدسیہ پر تبرہ کرنے والے منافقین تھے جس کو اللہ نے بھی بیان کیا امن السفہاء، ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر! صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، قرآن کی دعوت ہے، قرآن کی تبلیغ ہے، صحابہ کا ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا۔ جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے جواباً ان کو کہا یہ نہیں ہے، یہ تو میرے محمد عربی کے ستارے ہیں، یہ تو صادق ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا تم بے وقوف ہو، الا انہم هم السفہاء، اتنے کہتے اللہ نے لگا خبردار تم ہی بے وقوف ہو، یہ تو ایسے ہیں ان کو دیکھو، ایسا ہی مانو، ایسا تقویٰ اختیار کرو، ایسا کردار اپناؤ، ایسا کریکٹر اپناؤ۔ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے حق ادا کر دیا تو پھر اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس، بقیہ صحابہ کو مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کا سرٹیفکیٹ پانے والی شخصیات۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا،
اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی راضی ہو گیا، یہ بھی مجھ پر راضی ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی اللہ پر راضی ہو گئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے اندر اخلاص ہے۔ صحابہ کا اگر صحابہ کی موت واقع ہوگی تو اللہ کی رضا پر ہوگی، ایمان پر ہوگی۔ لہذا بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ہمارا مشن، ہمارا کام پرچم ختم نبوت کو بلند کرنا، اور ختم نبوت کے سب سے پہلے گواہ وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کا دفاع اہل سنت والجماعت پر فرض ہے، اور وہ لوگ جو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستگی کا، جماعت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جماعت کے فرائض میں شامل ہے اہل بیت اطہار کی عزت، ان کی سیرت، ان کے کردار کو بیان کرنا، اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو بیان کرنا، اور بقیہ وہ لوگ جو بک بک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی کا فرمان کافی ہے۔ من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد۔ امین گیلانی مرحوم کا شعر ہے،